बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फ़ैसला सामने आ गया है। सिकंदर सुल्तान राजा और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे तौहीन इलेक्शन कमीशन पे। आज इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में अहम समाअत हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सिकंदर सुल्तान राजा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, जो बाकी मेंबरान हैं, वो किस तरीके से आर्टिकल 204 का सहारा लेकर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ नहली की जो कार्रवाई है वो चलाना चाहते हैं। और आज इस तरह उन्होंने तैयारी की हुई थी कि इमरान ख़ान तौहीन के नोटिस में ख़ुद आज पेश होंगे, लेकिन आगे दो हाई कोर्ट्स के फ़ैसले सामने आ गए। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला सामने आ गया, वो जब देखा तो उसके बाद मामलात वो ना रहे। बड़ी अहम तफसीलात हैं और समाअत का हवाला जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है एडिशनल सेशन जज ने। और ये इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज हैं। कल उन्होंने आर्गूमेंट्स सुने थे, बुरहान मुअज़्ज़म साहब जो कि शहबाज गिल की तरफ से पेश हुए थे, और दूसरी तरफ जो रिजवान अब्बासी साहब थे स्पेशल प्रोसिक्यूटर। जज साहब थे एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब। उन्होंने कल फ़ैसला महफूज किया था। मैं तो ये पिछले दिनों में जो 2-3 अहम केसेस हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जब फ़ैसला महफूज हो जाए तो उसके बाद चीज़ें वैसी नहीं रहती जो उम्मीद की जा रही होती है। और पता नहीं ऐसा कौन सा कानून है, कौन सा आइन है जो ऊपर से नाज़िल होता है और जिसकी वजह से जो फ़ैसले हैं वो इस तरह के आते हैं। और बेल के केसेस में मैंने कभी नहीं देखा इतने मामलात में अदालतें एक एक दिन फ़ैसला महफूज करें, और फिर इस केस में तो कुछ ऐसा था नहीं। और सबसे अहम जो चीज़ होती है किसी भी क्रिमिनल लॉ में जब हम बेल स्टेज पर आर्गू करते हैं तो वो ये है कि जहाँ पे जो मेलाफाइड है ऑन द पार्ट ऑफ द कंप्लेनेंट वो जब सामने आ जाए, बदनीयती सामने आ जाए, तो ये सबसे बड़ी ग्राउंड होती है बेल की। और ये बुरहान मुअज़्ज़म साहब ने साबित कर दिया कि जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो गुफ्तगू की गई है वो कुछ और थी, और उसमें से अल्फाज काट के इन्होंने वो एफ़आईआर में दर्ज किया है। और फिर जो ट्रांसक्रिप्ट है और जो एफ़आईआर में स्टोरी है उसमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, कंट्राडिक्शन है। तो वो मेलाफाइड ऑन द पार्ट ऑफ कंप्लेनेंट तो और प्रोसिक्यूशन तो साबित हो गई थी, और यही सबसे बड़ी ग्राउंड है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जहाँ पर नहीं मानना तो फिर नहीं मानना। ये वो जज साहब हैं जिन्होंने जब मोहसिन बेग पर एफआईए ने रेड किया था तो मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ रेड का फ़ैसला, इन्होंने रेड की कार्रवाई को इलीगल डिक्लेयर किया था इस एडिशनल सेशन जज साहब ने। और आज वही एडिशनल सेशन जज साहब हैं जो शहबाज गिल की हद तक जो दरख्वास्त ज़मानत है उसको मुस्तरद करते हैं। अल्टीमेटली अब इसके ख़िलाफ़ जो मामला है वो जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उम्मीद है कि वो चीफ़ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब के पास जाएगा। और अल्लाह करेगा कि शहबाज गिल अब जेल में है, वैसे भी उसका जो मुश्किल हालात थे, मुश्किल मामलात थे, उससे वो निकल चुके हैं। और अगर पंजाब हुकूमत इस सारे मामले को देख रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने बाकी मामलात को देखते हुए साथ शहबाज गिल के मामले पर नज़र रखे हुए है, तो वो बेहतर हालात में होंगे जेल में, और वो मुश्किलात से निकल आए हैं। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ैसला करेगी। दूसरी तरफ आपने देखा हलीम आदिल शेख को आज पेश किया गया तो उसको उठाया हुआ है, वो चल नहीं सकते, उसकी टांग में राड़ लगा हुआ है, और 10 दिन हो गए हैं वो कहते हैं कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं करवाने दिया गया। कहते हैं आईओ मेरा गला दबाता है, तशद्दुद करता है। वो अपोजिशन लीडर है और उसको एक मुकदमे में और एक ही नौयत के 10 मुकदमात हैं, और वो है सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े के। एंटी करप्शन ने उनको जो है वो उठाया है, एंटी करप्शन ने उनको गिरफ़्तार किया है। लाहौर हाई कोर्ट उनकी गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार दे चुकी है। सिंध हाई कोर्ट ने जो तफ्तीशी अफसर थे उनसे ये कहा था, उनको बिठा लिया था सिंध हाई कोर्ट में अदालत में, और कहा था कि इनकी ग़ुलामी न करें जरदारी ख़ानदान या सरकार की। इन्होंने कहा नहीं होना, आप आइन और कानून के मुताबिक अपना काम करें। लेकिन आप जानते हैं कि सिंध में तो जरदारी कानून चलता है, वहाँ कोई और कानून नहीं है। और इसी वजह से हलीम आदिल शेख हैं, उसकी जो वाइफ़ है वो अपने बच्चे के साथ धक्के खा रही है थानों में और अदालतों में। हलीम आदिल शेख ये कह रहा है कि मुझ पर इंतहाई तशद्दुद किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, मेरी आवाज़ दबा। उसका कसूर क्या है? उसका कसूर ये है कि वो ललकारता है जरदारी माफिया को, मुराद अली शाह, बिलावल जरदारी और आसफ़ जरदारी को। ये कसूर है, और इस कसूर की वजह से ये भी हो सकता है कि वो भुट्टो फैमिली में शादी करता है, और जो एमपीए हैं शायद ये भी हो सकता है कि ये भी उनको तकलीफ़ हो। लेकिन जो भी मामला है
وہ اب اس ساری چیزوں کے حوالے سے حلیم عادل شیخ کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ اپوزیشن لیڈر ہے، آپ کو یاد ہے اسپیکر جو آغا سراج درانی وہ نیب کے کیس میں جیل میں ہے، اس کے گھر کو وزارت داخلہ سندھ نے سب جیل ڈکلیئر کیا ہوا ہے، جو اس کا DHA کراچی میں گھر ہے، اور وہ گھوم پھر رہا ہے، اس کی کوئی گرفتاری نہیں ہے، وہ اپنی لائف انجوائے کر رہا ہے، اور یہاں پر ایک گرفتاری ہے۔ اور یہاں اور جو آغا سراج درانی ہے اس کی ضمانت سپریم کورٹ تک پڑی ہے، اور سپریم کورٹ بھی ابھی ضمانت دے نہیں رہی، اور سپریم کورٹ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اس کو کیسے آپ نے سب جیل ڈکلیئر کر دیا۔ لیکن حلیم عادل شیخ کی باری آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہمارا میڈیا اور لفافہ خور کبھی اس کے اوپر نہیں بولیں گے۔ اور یہ جو تشدد کی روش ہے، کبھی بھی مسلم لیگ نون کی قیادت کا کوئی بندہ جب جیل سے عدالت آتا تھا، تھانے سے عدالت آتا تھا، نیب کسٹڈی سے عدالت آتا تھا، کبھی اس کے چہرے پر ایک جھڑی نہیں، اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے اوپر تشدد کیا گیا ہے، ہمیں ٹارچر کیا گیا ہے، ہمیں رات کو جگایا گیا ہے۔ وہاں تو کھانے بھی دیے جاتے تھے، گھر والوں کو ملاقات کرنے کا بھی کہا جاتا تھا، میڈیکل فیسیلیٹیز بھی دی جاتی تھیں، لیکن یہ جو حالات ہیں اس کو جیسے کل اطہر من اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو ٹارچر ہے اور یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے تھانوں کا، تو جب ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہوں جو قانون کے محافظ ہیں اور قانون کے سب سے بڑی عدالت ہے اس صوبے کی یا اس دارالخلافہ کی، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو کون ہاتھ ڈالے گا اور کون ان کے خلاف کارروائی کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی فواد چودھری کی طرف سے، پہلے اسد عمر کی طرف سے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی، اور کل فواد چودھری کی طرف سے درخواست دائر کی گئی جس پر آج سماعت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں۔ فیصل چودھری صاحب وہ پیش ہوئے فواد چودھری کی طرف سے۔ توہین کمیشن کا جو نوٹس تھا اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اور دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل فیصل فرید ایڈوکیٹ نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ آئین کے مطابق الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے، توہین عدالت کا اختیار صرف اعلیٰ عدالتوں کے پاس ہے۔ آرٹیکل 204 کا جو سہارا لیا جاتا ہے، آرٹیکل 204 میں جہاں کورٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے وہاں پر صرف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے۔ الیکشن کمیشن کب سے عدالت بن گئی؟ الیکشن کمیشن کب سے اپنے آپ کو چیف الیکشن کمشنر ہائی کورٹ کا جج سمجھنے لگ گیا؟ اور یہ جو کارروائی شروع کی گئی ہے توہین کمیشن کی، یہ صرف غیر قانونی نہیں ہے، یہ غیر آئینی ہے۔ سکندر سلطان راجہ نے جو یہ سیاسی انتقام کے لیے جس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ سکندر سلطان راجہ بی ٹیم ہے نون لیگ کی، وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو اور ہر طرف سے گھیرنے کے لیے، کہیں سے عدالتوں سے کہیں کوئی کارروائی، کوئی توشہ خانہ، کوئی ممنوعہ فنڈنگ، ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے۔ اور اب انہوں نے کہا کہ جو یہ ان کی طرف سے کارروائی ہے، پھر اس میں سندھ ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ دیا گیا کہ جس میں سندھ ہائی کورٹ نے حتمی کارروائی سے روک دیا الیکشن کمیشن کو۔ جسٹس جواد الحسن صاحب یہ وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے حمزہ شہباز کے حق میں فیصلہ دیا کہ ان کا حلف لیا جائے، اور ساتھ آرٹیکل 5 کی بات کی صدر پاکستان اور گورنر پنجاب کے خلاف جسٹس جواد حسن صاحب، ان کی عدالت میں سماعت تھی، اور عدالت نے بھی الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے حتمی کارروائی سے روک دیا ہے عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے حوالے سے، اور عدالت نے 7 ستمبر کو الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا ہے۔ سکندر سلطان راجہ آج تیار تھے، اور آج الیکشن کمیشن کے باہر فل پروف سیکیورٹی تھی۔ آج عمران خان توہین کمیشن کیس میں پیش ہوں گے، آج بڑی کارروائی ہوگی، آج شوکاز جاری ہو جائے گا، آج توہین عدالت کی کارروائی باقاعدہ شروع ہو جائے گی۔ میڈیا یہ سارا کچھ دکھا رہا تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اور سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے جو خواہشات تھیں اور پی ڈی ایم کی جو خواہشات تھیں ان پر پانی پھیر دیا۔ 7 ستمبر تک سٹے آرڈر جاری کر دیا۔ جب الیکشن کمیشن میں سماعت شروع ہوئی تو وہاں پر علی بخاری صاحب جو وکیل ہیں عمران خان کے، وہ پیش ہوئے اور الیکشن کمیشن کو بتایا کہ جو نوٹس ہے وہ کس وجہ سے ہمیں دیا گیا یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہم اپنا جواب جمع کروانا چاہتے ہیں، اپنا وکالت نامہ بھی دینا چاہتے ہیں، ہمیں ٹائم دیا جائے۔ 7 عدالت کے سامنے، الیکشن کمیشن کے سامنے سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے بھی سامنے رکھے، اور کہا کہ کمیشن کی کارروائی ہے
وہ لاہور ہائی کورٹ میں اور سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کی گئی ہے۔ دونوں عدالتوں نے آپ کو حتمی کارروائی سے روک دیا ہے اور اب آپ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں فیصل چودھری، وہ بھی بعد میں پہنچ گئے الیکشن کمیشن کے روبرو اور بتایا کہ سندھ ہائی کورٹ نے اسد عمر اور لاہور ہائی کورٹ نے فواد چودھری کے کیسز میں حتمی فیصلے سے روکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ ہمیں نوٹس کے بارے میں زبانی کلامی پتہ چلا ہے، پاور آف اٹرنی ہم نے جمع کروانے کے لیے وقت دیا جائے، اور الیکشن کمیشن نے عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف کیس کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دی۔ میڈیا آیا ہوا تھا، سیکیورٹی آئی ہوئی تھی، اور سارے کے سارے جو معاملات تھے وہ اس وجہ سے تھے کہ آج عمران خان توہین سکندر سلطان راجہ میں آئیں گے اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن آج کوئی کارروائی حتیٰ کہ وکالت نامہ ہی جمع نہیں ہوا۔ توہین کمیشن کیس ہے اس کی کارروائی بھی 7 سپٹمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اب 7 ستمبر کو الیکشن کمیشن نے پیش ہونا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں بھی پیش ہونا ہے، وہاں جواب دیں گے۔ وہاں یہ فیصلہ ہوگا کہ آرٹیکل 204 کا سہارا لے کر الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 10 ہے جس کے تحت یہ کارروائی کی جاتی ہے وہ آئین پاکستان کے خلاف ہے اور غیر آئینی ہے، اور اس سیکشن 10 کو ختم کیا جائے الیکشن ایکٹ سے، اس کو غیر آئینی ڈکلیئر کیا جائے، اور ساتھ یہ جو کارروائی ہے اس کو بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ڈکلیئر کرتے ہوئے سیٹ اسائڈ کی جائے۔ تو یہ توہین کمیشن کا جو کیس تھا جس پر آج سماعت ہوئی، جس پر امیدیں لگا کر بیٹھے تھے، فی الحال ان کو مایوسی ہوئی ہے اور یہ کیس خارج ہو جائے گا۔ توہین عدالت نہیں بنتی کیونکہ الیکشن کمیشن نہ عدالت ہے نہ ٹرائبونل ہے، اس وجہ سے یہ کارروائی نہیں کر سکتا، اور یہ جلد بازی میں نوٹس جاری کیے گئے ہیں کہ فرمائشی نوٹس ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔